ہر دن ایک نیا تماشا ہوتا ہے، اور ہر دن جہاں وہ پاکستان کو اٹھ کے دھمکی دیتا ہے وہیں اس کے لیے بھی ایک برا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ویسٹ بنگال کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ ویسے بہت بلنٹ ہیں، بڑا کھل کے بولتی ہیں اور بڑا سچ بولتی ہیں کبھی کبھی۔ پہلے مودی صاحب نے کہا کہ میں چائے والا ہوں۔ چائے والا کیا ہے کہ لوگوں کو ایک لالی پاپ دیا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا، جو کہ بڑے سخت گیر ہندو ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھی ہیں۔ سبرامن سوامی ان کا نام ہے، اور بہت شدت پسند ویسے۔ اب یہ ان کا سیاسی رہنما ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 جہاز گرائے۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں عدنان حیدر آزاد خبر کے ساتھ، اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی پہ اب تو ترس آنے کو ترس ہی آتا ہے اس بیچارے پہ۔ ہر دن ایک نیا تماشا ہوتا ہے، اور ہر دن جہاں وہ پاکستان کو اٹھ کے دھمکی دیتا ہے وہیں اس کے لیے بھی ایک برا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے ہی لوگ اس کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ویسٹ بنگال کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ ویسے بہت بلنٹ ہیں، بڑا کھل کے بولتی ہیں اور بڑا سچ بولتی ہیں کبھی کبھی۔ تو اور وہ مطلب ایک دفعہ پاکستان کا میچ تھا شاید ورلڈ کپ میں، اور کوئی اس کو ہوسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی اسٹیٹ، تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں ہوسٹ کروں گی پاکستانی ٹیم کو، اور پھر ہوسٹ کیا۔ گراؤنڈ میں خود موجود بھی رہی، اور پھر پاکستانی پلیئرز کو اعزاز بھی دیے، وہ پریزنٹس بھی کیے وہاں کے لوکل آئٹمس فار دا سیک آف جسٹ ہاسپٹیلٹی۔ تو انہوں نے مودی جی پہ ویسے گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل تنقید کرتی چلی آ رہی ہیں، تو انہوں نے بڑے خوبصورت 3 الفاظ بولے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے مودی صاحب نے کہا کہ میں چائے والا ہوں۔ چائے والا کیا ہے کہ لوگوں کو ایک لالی پاپ دیا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ پھر انہوں نے کہا جی میں تو ہندوستان کا چوکیدار ہوں، اور یہ نعرہ لگا کے لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹی، ممتا بنرجی کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے صندور بیچنا شروع کر دیا، اور جھوٹا ایک فیم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کہانی صرف ممتا بنرجی تک نہیں گئی، ہندوستان کے اور بی جے پی کے ایک اہم رہنما جو کہ بڑے سخت گیر ہندو ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھی ہیں، سبرامن سوامی ان کا نام ہے، اور بہت شدت پسند ویسے یہ ہندو۔ ان کی اپنی بہو جو ہے وہ ایک مسلمان ہے، بلکہ سلمان حیدر شاید ان کا نام تھا، جو ہندوستان کے وزیر خارجہ بھی تھے کانگریس کے دور میں، آئی تھنک 2008 کے ٹائم پہ شاید۔ تو ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی سبرامن سوامی کے بیٹے سے ہوئی ہے۔ تو ویسے اپنے طور پہ یہ بہت شدت پسند ہندو ہیں۔ انہوں نے، اور پاکستان کے بارے میں بھی یہ بہت سخت موقف رکھتے ہیں، اب انہوں نے آج پبلکلی یہ کہا ہے کہ ہندوستان کو 9 اور 10 یا 6 مئی سے 10 مئی تک جو جنگ لڑی ہندوستان نے اپنے طور پہ، اس میں ہندوستان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہ ان کا سیاسی رہنما ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 جہاز گرائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں تو 6 کلیم کرتا ہوں بھائی، اس کی انڈورسمنٹ آ رہی ہیں۔ اب انڈورسمنٹ بھی بی جے پی کے اپنے رہنما کی جانب سے آ رہی ہیں۔ تو مودی جی کو چاہیے کہ ان کو تو پارٹی سے فوراً نکالیں اور ان کا احتساب کریں، بلکہ ان کو اگر یہ غلط نیریٹو بنا رہے ہیں اور غلط بیان کریں تو ان کے خلاف تو ہندوستان کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کے کارروائی کر دینی چاہیے نریندر مودی صاحب کو اور بی جے پی کے ان رہنماؤں کو جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان جنگ میں کوئی بڑا کارنامہ مارا ہے۔ تو سبرامن سوامی صاحب فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان نے 5 جہاز گرائے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان کی ایئر فورس کے 5 جہاز گرائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رافیل لے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا نریندر مودی نے، یہ رافیل فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے۔ اس سے اچھا تو چائنیز وہ جہاز تھے جو پاکستانی پائلٹ اڑا رہے تھے، اور انہوں نے ہمارے 5 جہاز گرائے۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اور امت شاہ دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ایک ثبوت ہے، جیتا جاگتا ثبوت، کہ بی جے پی کے رہنما اور خود نریندر مودی صاحب کی پارٹی کے رہنما اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان نے جیتی اور ٹھوک بجا کے جیتی ہے۔ تھنک ٹینک ایک جی کونسل آف فارن ریلیشنز کا، اس نے بھی ایک رپورٹ دی، اور اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ مئی میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کانفلکٹ ہوا اس نے بہت ساری چیزوں کو بدل دیا، ریجنل امپیکٹ یہ ڈالا، اور وہ کلیئر کر دیا، ریجنل پاور چائنا کی کلیئر ہو گئی کہ اب جو اپنے آپ کو نام نہاد تھانے دار سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ہندوستان، وہ تھانے دار اب نہیں رہا۔ مئی میں ہونے والی پاکستان اور بھارت کی جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھارت ایک ویک پلیئر ہے، پاکستان کو اس جنگ میں کامیابی ملی ہے۔ جنگ ہندوستان ہار گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ جو شاید کل رات یا آج آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اگلی بات کی ہے کہ جنگ کے بعد، جنگ تو ہار گیا ہندوستان، جنگ کے بعد جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہندوستان اپنے آپ کو بڑا متحرک کر رہا تھا اور کر چکا بھی ہے، کیونکہ اس وقت کئی ملکوں میں ان کے ڈیلیگیٹس موجود ہیں جو اپنا
نیریٹو بنانا چاہتے ہیں, اپنا بیان, اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک کہیں سے ان کو کامیابی نہیں ملی. کونسل آف فارن ریلیشنز تھنک ٹینک کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہندوستان کو شدید ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اپنے ہمسایوں سے نہیں بن پا رہی, تو دنیا بھر کو وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اپنا موقف کیسے بتا اور سمجھا سکتا ہے. ہندوستان کی آج کی اگر فارن پالیسی دیکھیں تو دنیا میں واحد ڈکلیئرڈ ملک ہندو ملک نیپال ہے. ہندوستان کے نیپال کے ساتھ نارمل ریلیشنز نہیں ہیں, بہت بہت برے سفارتی تعلقات ہیں. بارڈر پہ آئے روز دنگا ہوا ہوتا ہے جب لوگ ویزا لے کے بھی کراس کر رہے ہوتے ہیں. تو نیپال کے ساتھ بہت برے تعلقات ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شدید ٹینشن چل رہی ہے, کئی معاہدے معطل ہو چکے ہیں. چائنا کے ساتھ بارڈر کانفلکٹ بھی ہے, اور چائنا کے ساتھ, چائنا کو تو اپنا پہلے دن سے ایک بڑا دشمن سمجھتا ہے. چائنا کے ساتھ جنگ بھی ہو چکی ہے, بارڈر پہ بھی ٹینشن جو ہے وہ قائم دائم ہے. پاکستان کے ساتھ ایک اور ہمسایہ ملک جس کا پاکستان ہے, تو پاکستان کے ساتھ بھی اس کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں, جنگ ہو چکی ہے اور جنگی کیفیت میں ہم ہیں. ایک اور ہمسایہ جو بنتا ہے سمندروں سے ہوتا ہوا وہ سری لنکا بنتا ہے, چھوٹا سا ملک ہے وہاں, اور وہاں بھی بدھ مت اور ہندو کمیونٹی ہے. وہاں انفلوئنس کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے مودی صاحب نے, پر نہیں کر سکے, ناکام ہے. تو اپنے ہمسایوں میں کسی ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ بھی ہندوستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اب یہ جو پینگیں بڑھا رہے ہیں افغانستان کی جانب, ادھر بھی میں آتا ہوں, وہاں بھی ہم نے ایسی ڈانگ ماری ہے کہ وہاں بھی ناکامی ہے. مودی صاحب اربوں ڈالر آپ نے لگائے ہیں پچھلے میرے خیال میں 15 سالوں سے. سب سے زیادہ ہندوستان کی انٹیلیجنس را نے جہاں انویسٹ کیا ہے وہ افغانستان ہے, اور سکسیس زیرو. سکسیس یہ ہے کہ ان کا سارا نیٹ ورک پاکستان نے ایکسپوز کر دیا. سکسیس یہ ہے کہ کلبھوشن یادو ہم نے پکڑ لیا. دنیا میں ایسی ایگزامپل ملتی نہیں کہ سرونگ ملٹری پرسن جو انٹیلیجنس میں سرو کر رہا اس کو پکڑا گیا. سب کے سامنے کلبھوشن یادو کی صورت میں. تو ابھی بھی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں جاری, جو کہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا. افغانستان پہ میں آتا ہوں کیونکہ افغانستان میں بہت یہ بین بجا رہے ہیں آج کل. جے شنکر صاحب بھی اور مودی صاحب نے بھی ایک دکان چمکائی ہوئی ہے, تو میں ذرا بتاتا ہوں کہ پاکستان نے ان کی دکان کا کیسے بٹھا بٹھایا. تو یہ کونسل آف فارن ریلیشنز کی رپورٹ میں بھی واضح ہوگا کہ جنگ بھی ہار گئے اور سفارتی سطح پہ بھی ان کو ناکامی ہو گئی. اب ایک دلچسپ بات سنیے. اچھا, مودی صاحب دھمکا بھی بڑے بھرپور انداز سے رہے. انہوں نے کہا جی ہم نے 3 دفعہ گھس کے مارا, اب بھی آؤ گے تو گھس کے بالکل مارے. 3 دفعہ میں بتا دیتا ہوں جی کیسے گھس کے مارا. ایک دفعہ تو انہوں نے فلمی دنیا میں ہمیں گھس کے مارا. وہ آیا جی ایک فلم بنی, انہوں نے پتہ نہیں جہاز کہاں آئے تھے ہمیں تو نہیں پتہ لگا, نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا. تو اس کے بعد جی انہوں نے کہا جی ہم نے پھر ایک حملہ کیا ہے, ایک سرجیکل اسٹرائک تھی, پھر دوسری انہوں نے ایئر اسٹرائک دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھس کے مارا. وہ یہ تھا جی ہمارے 1-2 درخت گرائے تھے انہوں نے, اور ایک کوا پاکستانی فضاؤں میں اڑتا ہوا وہ شہید ہو گیا تھا, مارا گیا تھا. مطلب میں تو اس کو کہوں گا بھی کووں میں تو وہ بڑا معتبر کوا ہوا جو آپ کے. اچھا, ایسے نکمی فوج ایئر فورس ہے کہ بلینز آف ڈالرز کے وہ فائٹر جیٹس جب آتے ہیں صرف کوے کو گراتے ہیں, مار دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو دوسری دفعہ بقول ان کے جی تب انہوں نے گھس کے مارا تھا, ملا کیا تھا, ککھ بھی نہیں ملا. تیسری دفعہ انہوں نے بڑی بھرپور انداز سے جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارکا سر کیا, وہ یار کس منہ سے کہتے ہو؟ مطلب مودی صاحب آپ کے تو منہ پہ لعنت لکھی ہوئی ہے. مطلب آپ کے منہ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ مطلب آپ کیا یار لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, اور نہیں بنا سکتے. بھائی آپ کی اپوزیشن آپ کو کھڑے ہو کے ننگا کر رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر. آپ کی عوام آپ سے کھڑے ہو کے سوال پوچھ رہی ہے. وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کے صحافی جب سوال پوچھتے ہیں تو آپ کے جو فوجی سامنے ترجمان بنے بیٹھے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ صوفیہ صاحبات کہتی ہیں کہ پاکستان نے بہت تیز رفتار میزائل مارے ہیں. وہ اپنا حال دیکھو یار, تب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ایک فلمی پردہ کھولے گا اور سب کچھ جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہوگا. تیسری دفعہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے گھس کے مارا, اور ایسا گھس کے مارا کہ 5 جہاز گرا دیے ہم نے, تیز رفتار میزائل مارے ہم نے ان کو. کب تک آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے پھریں گے؟ اب ہندوستان سے ہوا کچھ نہیں جی, ساری فوج فیل ہو گئی, ساری ایئر فورس, ساری انٹیلیجنس, ساری حکومتی پالیسی ملیا میٹ ہو گئی. اینڈ پہ انہوں نے یہ ایک حل نکالا ہے کہ تعویذ گنڈوں پہ پہنچ گئے ہیں. ہندوستان کے آرمی چیف صاحب گئے اپنے گرو کے پاس, اپندر دویدی ان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہے جی, اور رام جو ان کے وہ ہیں گرو ہیں, ان کا نام ہے رام بھدراچاریہ.
تو اچاریہ صاحب کہتے ہیں جی وہ آنکھوں سے نابینا بھی ہیں، وہ 2 مہینے کی عمر میں ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا میڈیکلی، ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں، لیکن اپنے طور پہ وہ بڑے کلاسک آدمی بھی مانے جاتے ہیں، ان کو 22 مختلف زبانیں بھی آتی ہیں، وہ بہت بڑے گرو آپ کو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اچھا اندر سے بڑے چلاک ہیں تو نابینا لیکن باقی رونقیں ان کی پوری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے دنیا میں 2 ہی دوست ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں جی مودی صاحب دوست ہیں. اب کیسا چلاک آدمی ہے کہ 1.5 ارب کا ملک ہے اور اس میں دوست بھی بنایا تو نریندر مودی کو، جو تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہے. اس سے پہلے گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، بڑا اثر و رسوخ والا سیاستدان تھا. تو ایک تو جی وہ ان کا دوست بڑی کارروائی سے بنایا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ رام جو ان کا بھگوان جس کو وہ مانتے ہیں، دوسرے ان کے وہ دوست ہیں جی. بس یہ 420 جو ہیں گرو صاحب نے وہ لگائی ہوئی ہے. تو اب گرو صاحب نے کہا ہے کہ جب مجھے وہ آرمی چیف ملے، آرمی چیف صاحب گئے ان سے ملنے، کہ منتر دیں مجھے، پاکستان میں بڑے لتر مارے ہیں، بہت لتر مارے ہیں ہمیں، کوئی منتر دیں ہم لتروں سے بچ جائیں. منتر مطلب تعویذ گھنٹے کے لیے پہنچے نا. تو اچاریہ صاحب نے جی ان کو ایک منتر دیا جو ہنومان نے جس منتر کو پڑھ کے لنکا لی تھی. تو اس طرح کا کوئی منتر جو، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ دے دے. پاگ لگے رہن بھائی جان، جو دل کرتا ہے کری جاؤ، جو دل کرتا ہے کری جاؤ. آپ بس اسی ماحول میں خوش رہتے ہیں تو خوش رہیے. ٹائم بھی کم ہے. سنتاز معاہدے پہ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہو چکا ہے. جو لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی ایک بات واضح ہو گئی تھی، اور یہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے طے کر لیا ہے اور حکومت پاکستان نے یہ اختیار دے دیا ہے ہماری آرمی کے پاس، ہماری ملٹری لیڈرشپ کے پاس، کہ جو انفراسٹرکچر اس وقت سندھ طاس دریاؤں کے اوپر ہے ہندوستان کے اندر، اس سے اگر 1 انچ بھی لیفٹ رائٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے گا. یہ ایک واضح پالیسی ہے، واضح، اس میں مطلب کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، اٹس کلیئر. ہندوستان چناب پہ، راوی پہ، جیلم پہ، ستلج پہ ایگزسٹنگ سٹرکچر کے علاوہ کچھ بھی ایسا بنائے گا جس سے پاکستان کی طرف آتا فلو رکے گا، پاکستانی میزائل اس پر فائر کر دیے جائیں گے بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی یس اور نو اور انکوائری کے. یہ کلیئر میسج ہے اور یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہندوستان کو. تو اب آتے ہیں ذرا افغانستان کی. میں نے آپ سے جب بات کی تو افغانستان میں پاکستان نے جو ہندوستان اپنی کارروائیاں ڈالتا پھر پاکستان نے جو ناظم الامور ٹائپ ایک ہم نے کونسل خانہ بنایا ہوا تھا، اب وہاں ہم نے پورے سفیر کا درجہ وہاں پہ دے دیا ہے. آج یہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے. تو پاکستان کا اب افغانستان میں سفیر ہوگا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ افغانستان کے سفیر میں، پاکستان کا سفیر افغانستان میں ہونا، تو تعلقات مزید مستحکم اور مضبوط ہوں گے. یہ کلیئر میسج ہے. ہندوستان بڑے خفیہ دورے اپنے بھی کرتا رہے، اور طالبان کے کچھ وہ لیڈرز جن کا وہ امپیکٹ اور انفلوئنس نہیں ہے ان کو بلا کے دلی میں شاہی مہمان رکھے، اسٹیٹ گیسٹ رکھے، جو مرضی کرتا رہے. کاروائی اصل یہ تھی کہ وہاں ڈپلومیٹک اسٹرانگ ریلیشنز کس کے ہیں، وہ ہمارے ہو چکے ہیں، بنا دیے ہم نے. تو اب کل ہم بات کریں گے ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کو لے کے افغانستان کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. کل ہم اس پہ بات کریں گے. جاتے جاتے بجٹ، اس میں اچھی خبریں عوام کے لیے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ چینی مہنگی ہو چکی ہے، پیٹرول پر لیوی بڑھنے جا رہی ہے، الٹیمیٹلی پیٹرول مہنگا ہوگا. عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستا بھی ہوا تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اب کیونکہ چیزیں سٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو ٹرمپ کی باقی پالیسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کے بعد آف کورس یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید عالمی مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہو تو الٹیمیٹلی پاکستان میں بھی مہنگا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں پیٹرول پر لیوی پر لیٹر 100 روپے سے زیادہ کرنے جا رہی ہے یہ حکومت. اور سرکاری ملازمین کے لیے 10% تنخواہوں کا پرپوزل ہے. لیکن کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بہت طاقتور شخص نے کہا ہے کہ نہیں، اس دفعہ سرکاری ملازمین کو بڑا ریلیف دیا جائے. تو وہ 20 کہہ رہے تھے، حکومت 10 کہہ کے بیٹھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید 10 یا 10 ہی رہے گا یا 15 تک بات چلی جائے گی. تو سرکاری ملازمین کو جو ایک لالی پاپ دیا جا رہا تھا پچھلے کئی مہینوں سے کہ اس دفعہ تنخواہ 30% ہوگی یا 40% ہوگی، تو ذرا دھیرج رکھیے گا بھائی. 10% بڑا تیر مارا گیا. اگر ان کی پوری بات مان لی گئی، جو کہ میرے خیال میں نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اورنگزیب صاحب بڑے کنونسڈ ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا سکیں. اگر ان کی مان لی بڑے شخص کی، طاقتور شخص کی، تو 20%
جو کہ مشکل لگتا ہے، نہیں تو 15 تک آپ بات وہ لے کے آئیں گے. یہ تو کہتے ہیں کہ 10 ہی ہونی چاہیے. تو ابھی تک کی خبر کے مطابق آپ کے پاس 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور کوئی ٹیکس ریلیف نہیں ہوگا. نئے ٹیکسز کا ایک بھرمار ہے آنے والے بجٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.